मेरी कुछ दिन पहले एक दोस्त से बात हो रही थी। और उस दोस्त ने मुझे बताया कि शाहरुख खान जो है वो एक मूवी बना रहा है टीपू सुल्तान के ऊपर। टीपू सुल्तान का टॉपिक तो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, उस पे एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। उसमें फिर देखना पड़ेगा कि हैदर अली जो टीपू सुल्तान का बाप था उसने कैसे मैसूर पे कब्जा किया, और फिर कैसे उसने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ मिलके जो है वो किस किस के साथ लड़ा, मराठाओं के साथ क्या किया, सीरा के साथ क्या किया, मलाबार के साथ क्या किया। ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ने एक और जो चीज मुझे बताई वो मुझे मेरे लिए एक शॉकिंग सरप्राइज था। और वो शॉकिंग सरप्राइज ये था कि इंडिया की टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को मुगल इन्वेडर्स के बारे में पढ़ाया जाता है और उनको हीरो के तौर पर बताया जाता है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बना लेता हूँ, देख लेता हूँ कि मुगल्स को जो है वो इंडिया के साथ कितनी मोहब्बत थी। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि आ, मेरे चैनल पर अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं या आपने अभी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस जो है वो उस पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपको मिल सके। दूसरी, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे आप पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स वगैरह भी जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। एक बहुत बड़ी हकीकत जो हमें बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा। इसमें कोई झूठी बात नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बहुत लूटा, और बहुत सारे तारीखदानों ने यानी हिस्टोरियंस ने इस बात को रिकॉर्ड भी किया। लेकिन दौलत की लूट मार की जो शुरुआत की थी वो इस्लामिक इन्वेडर्स ने की थी। उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों से ज्यादा लंबे अरसे तक हिंदुस्तान की दौलत लूटी, और अपने इस लूटी हुई दौलत को अपने अरब में, पर्शिया में, टर्की वाले एरियाज में और सेंट्रल एशिया के जो उनके अपने पूर्वजों के आबाई इलाके थे उन तक पहुंचाया। मुसलमान हमला आवरों ने, इन्वेडर्स ने लाखों हिंदुओं को भी गुलाम बनाया, और लाखों गुलाम हिंदुओं को बाकायदा सिस्टमैटिकली इंडिया से, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया। तारीख का हिस्सा है कि अफगानिस्तान में हिंदू गुलामों की मंडियां लगती थी। यकम ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक इंडिया जो था वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी था। लेकिन इस्लामी इन्वेडर्स ने, इस्लामी हमला आवरों ने हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों को तोड़ा, इकोनॉमिकल सिस्टम को बर्बाद किया, लोगों की मजहबी जिंदगी में तबाही फैलाई, और तो और लोगों की सोशल जिंदगी को भी बर्बाद किया। बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं है, या शायद ये पढ़ते नहीं है, ये जानते नहीं है कि सिंध पर मुसलमान फौज के कब्जे से लेकर 16वीं सदी के सेंटर तक जो है वो हिंदुस्तान एक 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 तरीके से इस्लामी खिलाफत का हिस्सा था। जो जो इलाके मुस्लिम हुक्मरानों के अंडर आते जाते थे वहां से दौलत जो है बेहिसाब रकम, और गुलामों की कोई तादाद ही नहीं गिनी जा सकती जो यहाँ इंडिया से गुलाम बना के उधर भेजे जाते थे। एक बुक है, एम ए खान ने लिखी है, उस बुक का नाम है इस्लामिक जिहाद, अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी। वो इस बुक में लिखता है कि गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम हिंदुस्तानियों के खून और पसीने की कमाई और बनाई गई दौलत को लूट कर दमिश्क, बगदाद, काहिरा, ताशकंद, मक्का मदीना और इस तरह की इस्लामी खिलाफत की रियासतों के खजानों में भेजी गई,
اور ہندوستانیوں کو غربت کی دلدل میں دھکیلا جاتا رہا۔ آپ کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک نئی بات بتا دیتا ہوں کہ مغل جو تھے یہ پہلی سلطنت تھی جنہوں نے عرب اسلامی ریاستوں سے آزادی کا اعلان کیا، لیکن یہ اعلان ہندوستان سے یا انڈیا سے محبت کی وجہ سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے مغل بادشاہ بابر، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بابر کو ہندوستان سے شاید اتنی نفرت تھی کہ اس نے مرنے کے بعد ہندوستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے کابل میں دفنانا۔ مغلوں نے اسلامی خلافت سے، جو اسلامک کیلیفٹ تھی، اس سے چھٹکارا پانے کی دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ مغل کافی حد تک طاقتور ہو گئے تھے اور وہ کسی خلافت کے ماتحت یا انڈر نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا ان کو یہ لگتا تھا کہ جو ہندوستان کی دولت ہے اسے عرب ریاستوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے اوپر اور اپنے علاقوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ مغلوں کے خزانوں میں جو دولت بہتی تھی اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ تھی۔ ایک مشہور تاریخ دان ہے، ہسٹورین ہے، ابو فضل۔ ابو فضل کہتے ہیں کہ ایران اور تران میں ایک خزانچی ہوتا تھا اور اکاؤنٹس تھوڑی کنفیوزڈ اسٹیٹ میں ہوتے تھے، لیکن یہاں انڈیا میں ریونیو کی رقم اتنی بڑی ہے اور اتنے زیادہ کاروبار ہے کہ رقم کو سٹور کرنے کے لیے 12 خزانے، کیش پیمنٹس کے لیے 9 خزانے، سونے اور جیولری اور قیمتی پتھروں کو سٹور کرنے کے لیے 3 خزانے درکار ہیں۔ پہلے مغل بادشاہ بابر اپنی آٹو بایوگرافی بابر نامہ میں ان تحفے، تحائف، گفٹس اور دولت کے بارے میں لکھتا ہے جو اس نے اللہ کے نام پر اللہ کا کام کرنے والے لوگوں کو خراسان میں، سمرقند میں، مدینہ میں اور مکہ میں بھیجی۔ دہلی سلطنت فتح ہوئی، ابراہیم لودھی مارا گیا، آگرہ کا شاہی خزانہ، اس کی چابیاں جو ہیں وہ مل گئیں بابر کو۔ بابر نے اس خزانے کو خالی کر دیا اور ظاہر سی بات ہے یہ خزانہ اس نے ہندوؤں پر یا عیسائیوں پر تو نہیں لوٹایا ہوگا۔ بابر اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ اس خزانے سے پوری فوج کو اچھی خاصی رقم تحفے میں دے دی گئی اور فوج میں شامل سب قبیلوں کے سرداروں کو بھی ان کی پوزیشن کے مطابق انعام دیا گیا۔ ان قبیلوں میں افغان قبیلے تھے، ہزارہ قبیلے تھے، عرب کچھ تھے، کچھ بلوچ تھے، اور بات یہاں نہیں رکتی۔ بابر کا جو آبائی علاقہ ہے، جو اس کا خاندانی علاقہ ہے، ازبکستان اور تاجکستان، سنکیانگ اور عرب میں بھی ہندوستان کے خزانے جو ہے وہ لوٹ لوٹ کے بھیجے جاتے رہے۔ بابر نے اپنی جوانی جو ہے وہ افغانستان میں گزاری اور اپنی جوانی کے دنوں میں افغانستان میں بھٹکتا رہا۔ بابر نے افغانستان کے اپنے ٹائم میں وہاں کے ہر شہری کو ریوارڈ دیا، چاہے کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی آزاد ہے، غلام ہے، ہر شخص کو موٹی تازی رقم دی گئی۔ بابر نامہ میں یہ لکھا ہے کہ کابل اور وارسک میں ہر روح کو ہم نے ایک شاہرخی سلور کوائن تھا، ہر شخص کو وہ سلور کوائن دیا۔ چمڑے کی جیکٹس ہوتی تھیں، ریشم کے لباس ہوتے تھے، سونے اور چاندی کے تحفے ہوتے تھے، اور تو اور فرنیچر تک انڈیا سے نکال کے ان علاقوں میں بھیجا جاتا رہا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے لوگوں نے دہلی کا منہ ہی اس طرف کیا تھا، دہلی کی طرف منہ اس لیے کیا تھا کہ وہاں سے غلام بھی ملیں گے، مال و دولت بھی ملے گی، اور بابر نے جھولیاں بھر بھر کے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے دیا، ایسے دیا جیسے اس کے جو ہے وہ باپ کا مال ہو۔ ایک پرشین ہسٹورین ہے فرشتہ، اس نے لکھا ہے کہ بابر نے مال و دولت کو اس حساب سے لٹایا تھا کہ اس کا نک نیم کلندر پڑ گیا تھا۔
कलंदर वो होता है जिसे किसी चीज की फिक्र नहीं होती, ना उसको दौलत की फिक्र होती है, ना ही अपना कुछ फ्यूचर बनाने की होती है, बस जो होता है उसको वो सारा कुछ लुटाता चला जाता है। बाबर ने अफगानिस्तान के अपने टाइम में वहां के हर शहरी को रिवॉर्ड दिया, चाहे कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई आजाद है, गुलाम है, हर शख्स को मोटी ताजी रकम दी गई। बाबरनामा में ये लिखा है कि काबुल और वारसिक में हर रूह को हमने एक शाहरुखी सिल्वर कॉइन था, हर शख्स को वो सिल्वर कॉइन दिया। चमड़े की जैकेट्स होती थी, रेशम के लिबास होते थे, सोने और चांदी के तोहफे होते थे, और तो और फर्नीचर तक इंडिया से निकाल के इन इलाकों में भेजा जाता रहा। और जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लोगों ने दिल्ली का मुंह ही इस तरफ किया था, दिल्ली की तरफ मुंह इसलिए किया था कि वहां से गुलाम भी मिलेंगे, मालो दौलत भी मिलेगी। और बाबर ने झोलियां भर भर के इन लोगों को जो जो उसके साथ आए थे दिया, ऐसे दिया जैसे उसके जो है वो बाप का माल हो। एक पर्शियन हिस्टोरियन है फरिश्ता, उसने लिखा है कि बाबर ने मालो दौलत को इस हिसाब से लुटाया था कि उसका निक नेम कलंदर पड़ गया था। कलंदर वो होता है जिसे किसी चीज की फिक्र नहीं होती, ना उसको दौलत की फिक्र होती है, ना ही अपना कुछ फ्यूचर बनाने की होती है, बस जो होता है उसको वो सारा कुछ लुटाता चला जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको बताता हूं कि मुगल के टाइम पर एक हज के नाम पर भी जो है वो बहुत ज्यादा इंडियन जो मालो दौलत थी, जो या जो सरकारी स्पॉन्सर्ड हज होते थे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं कि मुगल टाइम में हर साल 15,000 लोग हज के लिए जाते थे। हज पर जाने का सारा खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाता था, बल्कि साथ में अरबों के लिए सोने चांदी और कीमती जो तोहफे तहफ होते थे, गिफ्ट्स होते थे, वो लेके जाते थे। मुगलों ने सरकारी खजाने से हज स्पॉन्सर करना इसलिए शुरू किया था कि ये डिफेंडर ऑफ इस्लाम के तौर पर स्टैंड आउट करना चाहते थे। मैं आपको थोड़ी सी ना एक दो मिसालें देता हूं। सन 1576 में आगरा से हज का एक कारवां चलता है, और ये सारा कारवां एक तो स्पॉन्सर्ड होता है, और साथ ही साथ 6 लाख रुपए की डोनेशन लेकर जाता है। आज के टाइम पर तो शायद 6 लाख कुछ ज्यादा ना लगता हो, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उस वक्त एक आम आदमी की सैलरी 1 से 3 रुपया तक होती थी। फिर 1577 में यानी अगले साल 5 लाख आम डोनेशन और 1 लाख शरीफ ऑफ मक्का के लिए सरकारी खजाने से जो है वो दिया जाता है। और साथ ही ये जो रकम लेके जाती है, ये फिर वहां जो मुस्लिम होते थे, ये उनमें डिवाइड की जाती थी हज के टाइम पे। ये सिलसिला 1582 तक चलता है। और अकबर जो है, अकबर मक्का और इंडिया में जो इस रकम में करप्शन होती है उसकी वजह से स्पॉन्सर्ड हज जो है वो बंद कर देता है। थोड़े अरसे बाद अकबर का बेटा जहांगीर उसे जहर देकर मार जाता है, और फिर ये स्पॉन्सर्ड हज फिर जहांगीर के टाइम पर दोबारा जो है वो रीइंस्टेट हो जाते हैं, दोबारा बहाल हो जाते हैं। जहांगीर अपनी ऑटोबायोग्राफी तारीख सलीम शाही में लिखता है कि मेरे बाप के दौर में सल्तनत के बड़े शहरों में मजहब के वजीरों, तारीख और कानून के तालिब इल्मों को रियासत की तरफ से पेंशन दी जाती थी। मैंने अपने वालिद के बनाए गए असूलों के मुताबिक इस काम को बढ़ाया, और हिरात हिरात अफगानिस्तान में है, हिरात के सैयदों में से मीरा सदर जहां को ये हिदायत की कि ना सिर्फ मेरी सल्तनत के ऐसे लोगों को पैसा मिले, बल्कि गैर मुल्कियों यानी पर्शिया के लोगों, रोम, बुखारा और आजरबाईजान के लोगों तक भी ये सिलसिला बढ़ाया जाए। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जहांगीर कहता है कि मेरे बाप ने
میری سلطنت کے اندر، ہماری سلطنت کے اندر جو مذہب کے وزیر ہوتے تھے یا تاریخ اور قانون کے جو طالب علم ہوتے تھے ان کو پیسہ دیے جاتے تھے. میں نے اس کو ایکسپینڈ کیا، بلکہ اپنی سلطنت تو چھوڑیں افغانستان تک، پرشیا تک، روم تک، بخارا تک، آذربائیجان تک یہ مسلم لوگوں میں انڈیا سے دولت لوٹ لوٹ کے وہاں بھیجی جاتی رہی. جہانگیر کا بیٹا اور جانشین جو تھا وہ شاہجہاں تھا. شاہجہاں بیسکلی سب سے کم مذہبی تھا. اس کی ساری زندگی کو اگر پڑھیں تو وہ زیادہ تر اس کی جو ہے نا خرچے اپنی عیاشیوں کے لیے ہوتے تھے، لیکن مسلم امت کو پیسے، دولت اور مال پہنچانے میں اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور لاکھوں روپے کے تحفے جن میں ہیرے موتی لگے ہوتے تھے اس طرح کے وہ بنوا بنوا کے اربوں کو بھجواتا رہتا ہے. اورنگزیب کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. میں نے یہ مختصر کر کے نکالا ہے کیونکہ اگر میں پوری لمبی ہسٹری پڑھنے لگ جاؤں تو یہ شاید اس کے لیے ایک نہیں پتہ نہیں کتنا کچھ جو ہے وہ کھنگالنا پڑے اور کتنی کچھ نکالنی پڑے. ایک تھوڑی سی اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایک حقیقت بتا سکوں کہ یہ مغل کس حد تک انڈین تھے بھی یا نہیں تھے، اور ان کو انڈیا سے کتنا پیار تھا اور انڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اورنگزیب جو تھا وہ بیسکلی ایک جنونی اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا، لیکن ہندوستانی دولت کو لوٹ کر اسے مسلم دنیا کو خیرات کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ بھی اورنگزیب کا تھا. 1661 سے لے کر 1667 یعنی 1667 تک ان 6 سالوں میں اس نے مختلف سلطنتوں کے، مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو جو ہے وہ اپنے دربار میں بلایا. ان بادشاہوں میں پرشیا کے بادشاہ تھے، بلخ جو اب افغانستان میں ہے اس کا بادشاہ ہے، پھر بخارا کا بادشاہ ہے، کاشغر کا ہے، اڑگنج کا ہے، شہر نو کا بادشاہ ہے. ان کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ خوب مال و دولت لوٹاتا ہے. کیمبرج ہسٹری آف انڈیا کیمبرج ہسٹری آف انڈیا کے مطابق اورنگزیب کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ مسلم دنیا کے بادشاہوں اور ان بادشاہوں کے ایلچیوں کی آنکھ کا تارا بن کے رہنا چاہتا تھا، اس لیے ان پر مال و دولت لوٹاتا رہا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب یہ چاہتا تھا کہ اورنگزیب نے جو سلوک اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، مسلم دنیا وہ چیز بھول جائے اور بس ان کی نظر ہندوستان سے ملنے والی دولت پر رہے. اس کی پالیسی، اورنگزیب کی پالیسی کافی حد تک کامیاب رہی. اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان کا جو نک نیم پڑا تھا وہ نرم دودھ دینے والی گائے مشہور ہو گیا تھا. پھر کیا تھا، مسلم جو مڈل ایسٹ تھا اور جو مسلم ریاستیں تھیں وہ اپنے اپنے ایجنٹ بھیجتی تھیں، اور اورنگزیب جو ہے وہ جھولیاں بھر بھر کے ان کو جو ہے وہ واپس بھیجتا تھا، پیسے کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ، رقم کے ساتھ. 6-7 سال کے عرصے میں مسلم دنیا پر اورنگزیب نے 30 لاکھ لوٹائے، اور اس کے علاوہ وہ رقم الگ ہے جو ہر سال مکہ جاتی تھی. اس کے علاوہ اس ٹائم میں، اورنگزیب کے ٹائم پر، ایک کاشغر کا بادشاہ تھا عبداللہ خان. عبداللہ خان کو کاشغر سے بادشاہ کی کرسی سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، تو اس نے دلی میں آ کر پناہ لی اور اس کو 10 لاکھ روپے الگ دیے گئے تھے. فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا، اس کا نام تھا فرینکوائے برنیئر. فرینکوائے برنیئر جو تھا وہ مغل شہزادے دارا شکوہ کا جو ہے وہ پرسنل ڈاکٹر تھا. اس نے ہندوستان میں بہت زیادہ وقت گزارا ہے اور مغلوں کے دربار سے ریلیٹڈ جو ہے اس نے کافی ساری کتابیں بھی لکھی ہیں کہ وہ کیسے پیسے لوٹاتے تھے اور کیسے مسلم دنیا تک جو ہے وہ پیسے پہنچاتے تھے. کچھ ریکارڈ سے یہ تک پتہ لگتا ہے کہ 6-7 سالوں میں اورنگزیب نے 70 لاکھ مسلم دنیا پر لوٹائے. 70 لاکھ اس ٹائم پر انگلینڈ کے ٹوٹل ریونیو سے بھی ڈبل ہے. اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ وہی اورنگزیب ہے جو کسانوں کو ٹائم پر ٹیکس نہ بھرنے کی وجہ سے درختوں کے ساتھ لٹکا کے مار ڈالتا تھا.
اور ٹیکس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایک چھوٹی سی انفارمیشن دے دوں کہ جب مغلوں سے پہلے جب انڈیا پر جو ہندو ریاستیں تھیں یا جو ہندو حکمران تھے، اس وقت کے ٹائم پر جو ٹیکس کی پرسنٹیج تھی وہ 16% تھا، لیکن مغلوں کے ٹائم پر 30 سے 50% ہو گیا۔ یہ ایس ایم جعفر کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دی مغل امپائر فرام بابر ٹو اورنگزیب۔ اگر یہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ میں اب تھوڑا سا پیچھے جانے لگا ہوں، شاہجہاں کی طرف کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ شاہجہاں نے جشن نوروز ہوتا ہے جو پرشین کیلنڈر میں جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے، جو فرسٹ ڈیٹ ہوتی ہے، یعنی پرشین نیو ایئر جو ہے، پرشین نیو ایئر کے موقع پر مارچ 1628 میں ایک شاہی دعوت کرتا ہے۔ اس شاہی دعوت میں اس نے شاہی خاندان سے جڑے سب لوگوں کو بلاتا ہے، دوسرے ملکوں کے ایمبیسڈرز کو بلاتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور اس دعوت میں ان لوگوں کو شاہی خزانے سے، یعنی اپنی فیملی کے لوگوں کو شاہی خزانے سے پیسے دیے جاتے ہیں۔ ممتاز محل وہ ہے جس کے لیے شاہجہاں نے تاج محل بھی بنوایا تھا۔ ممتاز محل کو 50 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، پھر اپنی بیٹی جہاں آرا کو 20 لاکھ روپیہ دیتا ہے، اور دوسری روشن آرا کو 5 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ فروری اور مارچ کے مہینے میں، یعنی 1628 فروری اور مارچ کے مہینے میں شاہجہاں نے عوامی خزانے سے 1,60,00,000 روپے لوگوں میں بانٹے۔ 2 سال بعد گولکنڈا، احمد نگر، گجرات اور مالوا میں قحط پڑتا ہے، جسے قحط کو ہندی میں سوکھا بھی کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ اس سوکھے کی وجہ سے 7 ملین سے زیادہ ہندوستانی مر جاتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سوکھے کی وجہ کیا تھی؟ اس سوکھے کی وجہ جاننی ہو تو شاہجہاں کی ساؤتھ، ویسٹرن اور سینٹرل انڈین اسٹیٹس کے ساتھ جو جنگوں کی پالیسی تھی وہ دیکھنی پڑے گی۔ اس پالیسی کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مغل فوجوں نے جب بیجاپور پر چڑھائی کی تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سب کچھ اجاڑ دیں، اور کہیں پر کاشت کا یعنی کھیتی باڑی کا نام و نشان نہ چھوڑیں۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اور یہاں تک سچویشن آ گئی تھی کہ جو باپ تھے، جو بوڑھے باپ تھے، انہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو مفت میں غلامی میں دینے پر تیار ہو گئے کہ فری میں اس کو سرونٹ غلام بنا لو تاکہ ان کو کھانا ملے اور یہ جوان زندہ رہیں، لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ماؤں نے بھوک سے تانگ آ کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی کہ بھوک کی تکلیف سے بہتر ہے ڈوب کے مرنا۔ شاہجہاں بڑا ترس کھانے والا انسان تھا، اس نے اس سوکھے سے متاثر ہونے والے لوگوں میں رقم تقسیم کی تھی، اور پتہ ہے وہ رقم کتنی تھی؟ وہ رقم تھی صرف 1,00,000 روپیہ۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ممتاز محل کو کتنے دیے گئے تھے؟ 50 لاکھ۔ تاج محل کو بنانے کے لیے کتنے خرچ ہوئے تھے؟ 4 کروڑ سے زیادہ۔ اور وہ جو پیکا کا وہ بنایا تھا، جو جھومر سا تھا، تاج جو بنایا تھا جس کے اندر کوہ نور بھی لگا تھا، اس کی قیمت پتہ کتنی تھی؟ 3 کروڑ۔ تو یہ تھے چھوٹی چھوٹی، میں نے آج آپ کو مثالیں دی تھی، ایگزامپل دی تھی ان مغلوں کے بارے میں۔ پھر مغلوں نے جو بربادی کی ایگریکلچر سیکٹر میں، اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ پھر اکانومی کی جو بربادی کی، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو تھا وہ صرف آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھلانا تھا کہ اگلی بار جب آپ کو کوئی مغلوں کے بارے میں ہیرو کے طور پر کوئی پڑھائے تو ان سے یہ سوال جو ہے وہ ضرور پوچھئے گا، جو سوال آج، جن سوالوں کے جواب جو ہے وہ پھر آج میں نے آپ کو دیے ہیں، اور جو کتابیں میں نے مینشن کی ہیں ڈاکٹر فرینکوائے برنیئر کی یا ایس ایم جعفر کی،
یا ایم اے خان کی، تو ان کتابوں کو ضرور پڑھیں، ہسٹری کی کتابوں کو ضرور پڑھا کریں. ہسٹری کبھی بھی آپ کی وہ ہسٹری نہیں ہوتی جو آپ کو ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہے. آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی. ملوں گا آپ سے کسی اور ویڈیو میں. آخری میسج: اسلام چھوڑیں، انسان بنیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پریوار کا خیال رکھیں، اور کورونا سے بچ کے رہیں.